حضرت عبد الرحمن بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ مجمع الزوائد کے اندر، کنز العمال کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور آپ فرمانے لگے، آج رات کو میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ تو جو نبی کا خواب ہوتا ہے وہ بھی حقیقت ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے۔ نبی کی کوئی بات بھی ہے وہ سچی ہی سچی ہے، 100% سے بڑھ کر وہ بات سچی ہے، 1% کا بھی شک نہیں ہو سکتا۔ جو شک کرے گا پھر اس کے ایمان میں شک ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں میں نے ایک خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ ایک بندے کو حضرت اسرائیل علیہ السلام لینے کے لیے آئے، اس کی روح قبض کرنے کے لیے آئے، یعنی اس بندے کا آخری وقت آ گیا دنیا سے جانے کا۔ جب اس کا آخری وقت آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کی ایک نیکی بڑی زبردست تھی، کمال کی نیکی تھی۔ اس نیکی کی وجہ سے اللہ نے اس بندے کو موت سے بچا لیا۔ اب دیکھو کتنی بڑی نیکی ہوگی، موت سے کون بچ سکتا ہے؟ ایک بندے کا وقت آ گیا جی، 1:10 پہ اس کی روح قبض کرنی ہے۔ اب اس کو کون بچا سکتا ہے؟ نہ پیسہ بچا سکتا ہے، نہ بڑا عہدہ بچا سکتا ہے، نہ بڑی رشتہ داریاں بچا سکتی ہیں، کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ لیکن یہ بندہ جس کا سرکار ذکر فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں اس کا موت کا وقت قریب آ گیا، اسرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے، اس کی روح قبض کرنے لگے، لیکن آگے ایک نیکی آ گئی۔ اس نیکی نے کہا کہ میں اس کو تیرے سپرد نہیں کروں گا، اس کو موت نہیں آنے دوں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ نیکی ہے کیا؟ فرمایا والدین کی خدمت کرنا، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، والدین سے میٹھے لہجے میں باتیں کرنا، گفتگو کرنا۔ یہ ایک ایسی نیکی ہے، اس نیکی کے ذریعے اللہ عمر کے اندر اضافہ فرما دیتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں پھر اسرائیل علیہ السلام کو واپس جانا پڑا، حالانکہ جب یہ فرشتہ آ جاتا ہے واپس جانا مشکل ہو جاتا ہے، وہ لے کے جاتا ہے بندے کی روح، لیکن والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، والدین کی خدمت کرنا، یہ ایک ایسی نیکی ہے بندے کا آخری وقت بھی آیا ہو پھر بھی اللہ اس کو موت سے بچا لیتا ہے، زندگی کی نعمت سے مزید مالا مال فرما دیتا ہے۔ دوسرے نمبر پر اس میں تقریباً 19 باتوں کا ذکر ہے۔ یہ جو حدیث پاک میں عرض کر رہا ہوں توجہ سے آپ نے سننی ہے۔ دوسری بات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک بندہ دنیا سے چلا گیا اور کسی گناہ کی وجہ سے اس کو عذاب دینے لگے فرشتے۔ جب عذاب دینے والے فرشتے آ گئے تو سامنے ایک اس کی نیکی آ گئی۔ نیکی جب بھی آتی ہے نورانی شکل میں آتی ہے۔ اس نیکی نے کہا عذاب کے فرشتوں ذرا رک جاؤ، اس بندے کو عذاب نہیں دینا۔ وہ فرشتے کہنے لگے کیا وجہ ہے؟ فرمایا جب بھی اس کا وضو ٹوٹتا تھا یہ وضو کر لیتا تھا۔ تو یہ دیکھو بظاہر وضو کرنا، نماز پڑھنا، صدقہ و خیرات کرنا، حج عمرہ کرنا، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، ان کا فائدہ کتنا ہے، اس کا فائدہ کتنا ملتا ہے۔ اب وضو ہے وہ فوراً سامنے آ جائے گا کہ عذاب کے فرشتوں پیچھے ہٹ جاؤ، اس بندے کو عذاب نہیں دینا، کیونکہ یہ محبوب کی سنت جو ہے وضو کرنا اس کو ادا کیا کرتا تھا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن پوچھا گیا وضو کا کتنا بڑا فائدہ ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن تو بڑا رش لگا ہوگا، بڑی بھیڑ ہوگی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کی ساری امتیں ہوں گی، آپ کی بھی امت ہوگی، تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ میرے غلام بیٹھے ہیں، یہ میرے غلام ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے میرے غلاموں کی پہچان بالکل آسان ہے۔ پوچھا گیا کیسے؟
تو سرکار نے فرمایا ان کے چہرے بھی چمک رہے ہوں گے، ان کے ہاتھ بھی چمک رہے ہوں گے، کہ یہ وضو کرتے ہیں، جہاں جہاں وضو کا پانی لگتا ہے نبی کے نور کے صدقے ان میں روشنی آ جاتی ہے، نور آنکھوں پہ تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، یعنی ہر بندے کا چہرہ چمک رہا ہوگا، ہر بندے کے ہاتھ چمک رہے ہوں گے، ہر بندے کی پیشانی پہ نور ہوگا، تو جو نبی کو نور مانتے ہیں اللہ ان کی پیشانی پہ بھی قیامت والے دن نور کو چمکا دے گا۔ تو یہ ہے کہ وضو انسان کو عذاب قبر سے، دیگر عذاب سے بچا لے گا۔ تیسرے نمبر پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک شخص کو شیاطین گھیر لیں گے، شیطان اور اس کے چیلے اس کو گھیر لیں گے کہ اب ہم نے اس کو نہیں چھوڑنا، یا تو کسی گناہ میں مبتلا کر دینا ہے یا کسی مصیبت میں پھنسا دینا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب میرا غلام ایسی کنڈیشن میں ہو اس وقت اس کی ایک نیکی اس کے سامنے آ جاتی ہے، شیطان کو وہ قریب نہیں آنے دیتی۔ وہ کون سی نیکی ہے؟ کہ یہ بندہ تنہائی میں بیٹھ کے اپنے رب کو بڑا یاد کرتا ہے، میرا ایک رب ہے اس نے مجھے پیدا کیا، میرا ایک رب ہے وہ مجھے کھانے کو دیتا ہے، میرا ایک رب ہے وہ مجھے پینے کو دیتا ہے، وہ رہنے کو دیتا ہے، وہ پہننے کو دیتا ہے، ساری نعمتیں میرا رب مجھے عطا کرتا ہے۔ تو یہ رب کو یاد کرنا یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ بڑے بڑے حملوں سے انسان بچ جاتا ہے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس وقت بندہ دنیا سے جاتا ہے، قبر میں جاتا ہے، تو عذاب کے فرشتے کسی ایسے عمل کی وجہ سے اس کو گھیر لیتے ہیں، اس کے قریب آتے ہیں، تو وہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میرا اب کیا بنے گا، قبر میں اکیلا ہوں، کوئی رشتہ دار نہیں ہے، کوئی اور پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو عذاب کے فرشتے جب اس کو گھیر لیتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دنیا میں ایک نیکی اس نے کی ہوتی ہے، وہ نیکی سامنے آ جاتی ہے۔ اس حدیث میں ساری نیکیوں کا ذکر ہے اور جو عجیب کام ہے ان سے بچنے کا ایک طریقہ سرکار نے بیان فرمایا۔ کون سی نیکی ہے؟ فرمایا جب عذاب کے فرشتے بالکل اس کو گھیر لیتے ہیں، ناکہ لگ جاتا ہے چاروں طرف سے، بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے، تو اس نے جو نماز پڑھی ہوتی ہے وہ سامنے آ جاتی ہے۔ عذاب کے فرشتوں خبردار سرکار کے غلام کے قریب آنا، میں نماز ہوں، یہ مجھے ٹائم دیتا تھا دنیا میں، اب قبر میں اس کو ٹائم دینے کے لیے آ گیا۔ اس طرح عذاب سے اور عذاب کے فرشتوں سے نماز انسان کو بچا لیتی ہے۔ پانچویں نمبر پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس وقت انسان کو کل قیامت والے دن پیاس لگے گی اور اتنی پیاس کی شدت ہوگی کہ اس کی زبان باہر آنے کو ہوگی اور بڑا دوڑے گا کہ کہیں سے مجھے پانی مل جائے، کہیں سے ایک قطرہ پانی مل جائے، ایک حوض کے پاس جائے گا دوڑتا دوڑتا، اس کو دھکا دیا جائے گا، وہ پیچھے آ جائے گا، پھر جائے گا، پھر پیچھے کر دیا جائے گا، اتنی سخت اس کو پیاس ہوگی۔ جب دیکھے گا کہ اب کوئی بھی نہیں ہے تو پھر سرکار فرماتے ہیں ایک نیکی اس کو بچانے کے لیے وہاں بھی آ جائے گی۔ کون سی نیکی ہے؟ فرمایا اس نے دنیا میں رمضان کے روزے رکھے ہوں گے، اس نے رمضان کے روزے رکھے ہوں گے، روزہ سامنے آ جائے گا کہ اس نے بھوکے دن گزارا ہے، پیاسے دن گزارا ہے، اللہ کی رضا کی خاطر، نبی کی محبت کی خاطر اس نے اپنے آپ کو ہر برائی سے بچا کے رکھا ہے۔ روزہ کہے گا آج میں اس کی سفارش کرتا ہوں، تو روزے کی سفارش پر اللہ اس بندے کو ایک بڑے ہی خوبصورت پیارے حوض سے سیراب فرما دے گا، اس کو پانی مل جائے گا، اس کو پھر اللہ سکون عطا فرمائے گا۔ چھٹے نمبر پر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک شخص قیامت والے دن انبیاء کے پاس بیٹھنے کی خواہش کرے گا کہ یہ نبیوں کا حلقہ لگا ہے، میں ان کے پاس بیٹھ جاؤں، ان کی زیارت کروں، ان کی صحبت میں بیٹھوں، مجھے ان کا فیض ملے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کو واپس بھیج دیا جائے گا،
اب یہ دیکھنا کہ نیکیاں کہاں کہاں تک انسان کو لے جاتی ہیں اور کتنا فیض ملتا ہے ان کی نیکیوں کا۔ ہم نے رمضان میں کی ہے، اللہ پورا سال ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرماتے ہیں اس کو پیچھے کر دیا جائے گا۔ اب دیکھنا یہ نیکی، آپ حیران ہو جائیں گے کہ کیسی نیکی ہے جو نبیوں کے قریب کر دیتی ہے۔ نبیوں کی صحبت میں بیٹھنا انسان کو نصیب ہو جاتا ہے۔ جس وقت اس کو پیچھا کیا جائے گا، ہٹایا جائے گا، تو ایک نیکی سامنے آ جائے گی۔ وہ کیا نیکی ہے کہ جب بھی اس بندے پہ غسل فرض ہوتا تھا، کسی صورت میں یہ بندہ دیر نہیں لگاتا تھا، فوراً غسل کر لیتا تھا۔ یہ نیکی ہے کہ فوراً غسل کر لیتا تھا، اپنے آپ کو پاک رکھتا تھا، صاف رکھتا تھا۔ تو یہ جو اس کی طہارت ہے، اس کی نفاست ہے، اس کی پاکیزگی ہے، یہ سامنے آ جائے گی۔ یہ جب سامنے آئے گی تو اللہ اس سرکار کے غلام کو نبیوں کے ساتھ بیٹھنا نصیب فرما دے گا۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 7ویں نمبر پر، ایک شخص کو بہت زیادہ اندھیری کا سامنا ہوگا، یعنی تاریکی کا سامنا ہوگا، بہت زیادہ اندھیرا ہوگا، کچھ نہیں اس کو نظر آئے گا، ہر طرف سے پریشانی ہوگی۔ تو ایسے میں جب وہ بالکل پریشان ہو جائے گا تو ایک نیکی اس کی سامنے آ جائے گی۔ وہ نیکی جب سامنے آ جائے گی تو اللہ اس کو اندھیرے سے نکال کر نور کی روشنی عطا فرمائے گا۔ وہ کون سی نیکی ہے؟ اس نے دنیا میں رہتے ہوئے حج بھی کیا تھا اور عمرہ بھی کیا تھا۔ اگر صرف عمرہ کیا ہو تو پھر بھی بچا لے گا، کیونکہ رمضان میں جو عمرہ کیا جاتا ہے اللہ پورے حج کے برابر اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ رمضان کی برکتیں ہیں جو ہم نے سمیٹی ہیں۔ اللہ اس کا فیض اور اس کا اثر پورا سال اپنے اوپر لاگو اور جاری رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ 8ویں نمبر پر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ایک شخص ہے جو ادھر جاتا ہے اس کو کوئی منہ نہیں لگاتا، ادھر جاتا ہے پھر بھی کوئی منہ نہیں لگاتا، ادھر جاتا ہے کوئی منہ نہیں لگاتا ہے، کسی بندے کے پاس بھی وہ جاتا ہے چل پیچھے ہٹ جا۔ تو کیسا بندہ ہے؟ تیرے ساتھ میں نہیں بات کرنا چاہتا، میں تجھ سے ملنا نہیں چاہتا، میں تیرے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا چاہتا۔ جب ہر طرف سے اس کو پیچھے کیا جا رہا ہوگا، ایک نیکی اس کی سامنے آ جائے گی اور اس نیکی کی وجہ سے ہر بندہ اس کو کہے گا آ جاؤ، ویلکم، میں آپ کو ایسے اپنے سینے سے لگاتا ہوں، آپ کے ساتھ ہاتھ ملاتا ہوں، یار تھوڑی دیر میرے نال گلاں کر، تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھ، تھوڑی دیر میرے ساتھ کلام کر، گفتگو کر۔ وہ کون سی نیکی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دنیا پہ رہتے ہوئے اس نے لوگوں کے ساتھ پیار کیا ہوگا، صلہ رحمی کی ہوگی، بہن ناراض ہے تو اس کو راضی کیا، بھائی ناراض ہے تو اس کو راضی کیا، ماموں چاچو خالو ناراض ہے تو ان کو راضی کیا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ یہ اس نے سلوک کے ساتھ رہتا تھا۔ جب بھی بولتا تھا موتی رولتا تھا، جب بھی بولتا تھا میٹھی زبان سے بولتا تھا، جب بھی بولتا تھا جی بسم اللہ کہہ کے بولتا تھا، جب بھی بولتا تھا پیار سے بولتا تھا۔ تو یہ پیار سے بولنا اس کو کام آ گیا ہے، اب ہر بندہ اس کو اپنے پاس بٹھانے کو سعادت سمجھے گا۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام 9ویں نمبر پر ارشاد فرماتے ہیں ایک شخص کو کل قیامت والے دن ایک عجیب پریشانی کا سامنا ہوگا، اس کا جسم، اس کا منہ آگ کے بالکل قریب ہوگا، یعنی آگ اس کی طرف آ رہی ہوگی، یہ ہاتھوں سے ایسے کرے گا پیچھے کو، ہٹ جاؤ پیچھے آگ، پیچھے ہٹ جا آگ، ہاتھوں سے بڑی کوشش کرے گا آگ کو ہٹانے کی، لیکن آگ آگے بڑھتی آئے گی، یہ پیچھے ہٹتا چلا جائے گا۔ جو یہ آگ اس کے بالکل جسم کے قریب آئے گی تو سرکار فرماتے ہیں اس نے جو ہاتھ سے صدقہ کیا ہے وہ صدقہ سامنے آ جائے۔ یہ زکوٰۃ دیتا تھا، یہ فطرانہ ادا کرتا تھا، یہ مسجدوں کے ساتھ تعاون کرتا تھا، یہ یتیموں، مسکینوں، غریبوں، لاوارثوں، بیوہ عورتوں کے ساتھ تعاون کرتا تھا، یہ دینی مدارس کے ساتھ، دینی طلباء کے ساتھ یہ تعاون کرتا تھا۔ اس نے مسجد میں پنکھا لگوایا تھا، اس نے مسجد میں ٹیلیں لگوائی تھی، اس نے مسجد کا مینار بنوایا تھا، اس نے فلاں نیکی کی ہے، فلاں صدقہ کیا ہے، فلاں صدقہ کیا ہے۔ وہ صدقہ جب سامنے آئے گا وہ کہتے ہیں نا ہاتھ کا دیا ہوا کام آ جاتا ہے۔
ہاتھ کا دیا ہوا کام آ جاتا ہے۔ تو قیامت والے دن اس ہاتھ کا دیا ہوا سامنے آ جائے گا اور آگ پیچھے کی طرف چلی جائے گی۔ اللہ اس بندے کو جنت عطا فرمائے گی۔ اس کے بعد 10ویں نمبر پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ایک شخص کو ایک خاص قسم کا فرشتہ عذاب والا گھیر لے گا۔ بالکل مختصر کرنے لگا ہوں۔ تو جب عذاب کا فرشتہ اس کو گھیرے گا اس کی ایک نیکی سامنے آ جائے گی۔ کون سی؟ لوگوں کو کہتا تھا یار نماز پڑھو، روزے رکھا کرو، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کیا کرو، بڑوں کا ادب کیا کرو، چھوٹوں سے شفقت کیا کرو، یہ شراب حرام ہے اس کے قریب نہ جاؤ، جوئے کے قریب نہ جاؤ، سود کے قریب نہ جاؤ، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ اس بندے کا شیوا تھا، یہ اس کی نیکی سامنے آ جائے گی اور اللہ اس کو عذاب کے فرشتوں سے بچا کر رحمت کے فرشتوں کے حوالے کر دے گا۔ 11ویں نمبر پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک شخص گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوگا لیکن اس کے اور رب کے درمیان پردہ ہوگا۔ وہ بڑی تمنا کرے گا میں اپنے رب کے نور کو دیکھوں، رب کا دیدار کروں، لیکن نہیں کر سکے گا۔ ایک نیکی آئے گی جو درمیان سے پردہ ہٹا دے گی اور یہ بندہ اپنی آنکھوں سے اپنے رب کے نور کا دیدار کرے گا۔ وہ کون سی نیکی ہے؟ وہ حسن اخلاق ہے، اچھے اخلاق سے پیش آنا، پیار سے بولنا، میٹھی گفتگو کرنا، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا۔ تو اس طرح حسن اخلاق والی ایسی نیکی ہے جو درمیان سے پردہ ہٹا دیتی ہے، بندے کو رب سے ملا دیتی ہے۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام 12ویں نمبر پر فرماتے ہیں ایک بندے کو نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ تو یہ بھی بڑی پریشانی کی بات ہے۔ نامہ اعمال دعا کرنی چاہیے اللہ مجھے سیدھے ہاتھ میں عطا فرمائے، الٹے ہاتھ میں ملے گا تو وہ پریشان ہو جائے گا۔ پھر نیکی خوف خدا والی، اللہ سے بڑا ڈرنے والا، اللہ سے ڈرنے والا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، کسی گناہ کے قریب نہیں جاتا، تو یہ نیکی اس کو بچائے گی، اس کا نامہ اعمال اللہ کے فرشتے اس کے دائیں ہاتھ میں تھما دیں گے۔ 13ویں نمبر پر سرکار فرماتے ہیں جب ایک شخص کا حساب و کتاب ہوگا اس کے گناہ زیادہ ہو جائیں گے، نیکیاں کم ہو جائیں گی۔ اب اس کے بارے میں جب فیصلہ ہونے لگے گا اس بندے کو جہنم میں ڈال دو، تو ایک نیکی اس کی اس وقت بھی سامنے آ جائے گی کہ اس کو جہنم میں نہیں ڈالنا، یہ تو بندہ جنتی ہے۔ وہ کون سی نیکی ہے؟ یہ بندہ ہر وقت سخاوت کرتا رہتا ہے، جو بھی فقیر ملتا ہے اس کو دے دیتا ہے، جو بھی یتیم ملتا ہے اس کو دے دیتا ہے، کبھی مسجد کے ساتھ تعاون، کبھی مدارس کے ساتھ تعاون، کبھی لاوارث لوگوں کے ساتھ تعاون۔ تو یہ اس کا سخاوت کرنا کل قیامت والے دن اللہ اس بندے کو جہنم سے بچائے گا اور جنت کا مہمان بنائے گا۔ 14ویں نمبر پر سرکار فرماتے ہیں ایک بندہ جہنم کے کنارے پہ ہوگا لیکن خوف خدا اس کے پاس بڑا ہوگا، تو خوف خدا کی وجہ سے وہ بندہ جہنم سے بچ جائے گا۔ 15ویں نمبر پر سرکار فرماتے ہیں ایک بندہ جہنم میں گر جائے گا لیکن ایک اس کا عمل ایسا ہوگا کہ دنیا میں اللہ کے ڈر سے ایک چھوٹا سا آنسو اس کی آنکھ سے نکلا ہوگا، اس آنسو کی برکت سے اللہ اس کو جہنم سے نکالے گا اور جنت کا مہمان بنائے گا۔ اور 16ویں نمبر پر سرکار فرماتے ہیں ایک بندہ پل صراط پہ پریشان ہوگا، ٹہنی کی طرح ہل رہا ہوگا کہ گر نہ جاؤں، تو ایسے میں اللہ تبارک و تعالی اس کو حسن ظن کی وجہ سے پل صراط سے بچائے گا، جنت کا مہمان بنائے گا۔ یہ بندہ بھی اچھا ہے، یہ بندہ بھی اچھا ہے، یہ بھی اچھا ہے، یہ بھی اچھا ہے، ہر ایک کو اپنے سے اچھا سمجھے والا۔ ظن المؤمنین خیرا کا وہ پیکر ہوگا، ہر بندے کو اچھا سمجھتا ہے، اچھا گمان کرتا ہے، اللہ اس بندے کو جہنم سے پل صراط سے بچا لے گا۔ 17ویں نمبر پر سرکار فرماتے ہیں ایک شخص جنت کے دروازے کے قریب جائے گا، آگے سے دروازہ بند ہو جائے گا، وہ پریشان ہو جائے گا۔ تو ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک نیکی کی وجہ سے بچائے گا کہ میرا رب ایک ہے، بولیے میرا رب میں ایک رب کو سجدہ کرتا ہوں، رب کو ایک ماننے والا، رب کو سجدہ کرنے والا، رب کی توحید کی شہادت دینے والا، اس بندے کے لیے اللہ جنت کا دروازہ کھولے گا اور یہ جنت میں پھر چلا جائے گا۔ 18ویں نمبر پر سرکار فرماتے ہیں اس کے بعد ایک نمبر رہ گیا پھر گفتگو ختم۔ سرکار فرماتے ہیں 18ویں نمبر پر ایک شخص ہے
جس کو ہونٹ سے پکڑ کر کاٹا جا رہا ہے اور اس کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون سا بندہ ہے؟ فرمایا یہ چغل خور ہے، چگلیاں کرتا ہے، ایک کی بات دوسرے کو، دوسرے کی بات تیسرے کو، تیسرے کی چوتھے کو، چغل خور ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا عذاب ہے کہ اس کے ہونٹوں کو کاٹ دینا اور ہونٹوں سے پکڑ کے اس کو لٹکا دینا۔ 19ویں نمبر پر سرکار فرماتے ہیں ایک بندے کو زبان سے لٹکایا ہوگا، زبان سے پکڑ کر۔ تو میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے بندہ؟ تو جبریل کہنے لگے یہ وہ ہے شخص جو بے گناہ لوگوں پر الزام لگاتا ہے۔ ایک بندے نے کیا ہی نہیں ہے برا، یہ اس نے ایسے کیا، اس نے ایسے کیا، اس نے ایسے کیا، کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، پروف ہی نہیں ہے، بلا وجہ کسی پہ الزام لگانا اس کی اتنی بڑی سزا ہے۔ تو امام قرطبی لکھتے ہیں یہ بڑی کمال کی حدیث پاک ہے، اس کو یاد کرنا چاہیے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے۔ فرماتے ہیں ایسے ایسے اعمال ہیں جو کرنے سے بندہ عذاب سے بچ جاتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ ساری نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پورا سال اپنے گھر میں آنے کی سعادت نصیب